کوفہ سے مسلسل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خطوط آ رہے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ہم آپ کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ اس قدر خطوط تھے کہ ان کی مقدار کتابوں کے اندر 12,000 ہے، کہ 12,000 وہ خطوط تھے کہ جن میں حضرت امام حسین کو یہ بھیجا گیا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کے اندر پہنچے تو آپ کا ایک بڑا شاندار والہانہ استقبال ہوا، آپ کا اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا۔ تو آپ نے جب حالات کو دیکھا تو لوگ آپ کا سواگت کر رہے ہیں، وہاں حیدری کے نعرے لگ رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ حالات بہتر ہیں، ٹھیک ہیں، اور آپ نے حضرت امام حسین کی جانب یہ خط بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اچھا استقبال کیا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مگر جو کوفہ کے جو گورنر تھے ان کو معزول کر کے ایک گورنر جس کا نام ابن زیاد ہے اس کو بنایا گیا۔ اس نے ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اس نے ایسا بیان کیا کہ لوگ ڈر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ اپنی جان بچانے کے لیے ام ہانی کے گھر چھپ گئے، حتیٰ کہ وہ ظالم لوگ آپ پر اس قدر وار کیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ آپ کو بہت سارے صحابہ کرام ان کی اولادوں نے روکا، مت جائیں مت جائیں، مگر تقدیر میں جو منظور تھا، جو اللہ چاہ رہا تھا، جو تقدیر میں ہونا تھا، صحابہ کرام روک رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ان کی اولادیں روک رہی ہیں، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا جانے کا ارادہ کر لیا۔ راستے کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی، مگر آپ نے اپنے ارادے کو جاری رکھا اور آپ کو کوفہ کے اندر چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ابن زیاد کی فوج نے آپ کو گھیرا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھ رہا ہوں، یا تو مجھے ڈائریکٹ یزید سے بات کرنے دی جائے، یا مجھے اسلامی سرحد پر بھیجا جائے، یا مجھے واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ مگر آپ کی تینوں باتوں کو ٹھکرا دیا گیا اور باتوں باتوں میں مزاحمت شروع ہو گئی، حتیٰ کہ پھر جنگ کا وقت شروع ہو چکا، آپس میں جنگیں ہوئی، امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی بھی شہید ہوئے، پھر ادھر سے بھی ان ظالموں کے جن کا ضمیر مر چکا تھا، جن کا دل مردہ ہو چکا تھا، جنہوں نے نواسۂ رسول پر رحم نہیں کھایا، جنہوں نے نواسۂ رسول کے بیٹے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر ان پر رحم نہیں کھایا، بڑے بیٹے جن کی عمر تقریباً 18-17 سال کی عمر تھی علی اکبر، ان پر رحم نہیں کھایا، آپ کی خواتین اہل بیت کی خواتین عورتوں پر رحم نہیں کھایا۔ تو چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان ظالموں نے بڑے دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور آپ کے سر کو کوفہ کی گلیوں میں بازاروں میں گھمایا گیا، یزید کے پاس ملک شام بھیجایا گیا، اور پھر ملک شام یزید ملک شام کے اندر تھا، اس یزید نے آپ کے سر مبارک کو مدینہ کے اندر پہنچوایا اور آپ کا پھر وہ سر مبارک کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ دھڑ مبارک آپ کا کربلا کے میدان کے اندر دفن ہے اور آپ کا سر مبارک جنت البقیع کے اندر۔ یہ آپ کی شہادت ایک دردناک شہادت، 10 محرم الحرام کو آپ کو شہید کیا گیا۔